السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ایپیسوڈ 18 ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ فجر کو ہوش آ چکا تھا، اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ زین جو اس کے بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ نفیسہ فجر کے لیے ناشتہ نکال رہی تھی۔ زین نے فکرمند لہجے میں کہا، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا فجر، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو آخر تمہیں سڑک کراس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فجر نے معصوم انداز میں جواب دیا، بھائی میں ٹھیک ہوں، وہ سب چھوڑیں، مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ میں گول گپے نہیں کھا سکی۔ یہ سن کر نفیسہ نے حیرت سے کہا، دیکھیں اسے، ابھی بھی گول گپوں کی فکر ہے، اور پھر نرمی سے بولی، چپ کر کے یہ دلیا کھا لو بیٹا۔ فجر منہ بسور کر بولی، بالکل بھی نہیں۔ فجر نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جیسے اسے امید تھی کہ شاید وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس کے بھائی نے بے بسی سے ہاتھ کھڑے کر دیے اور ہنستے ہوئے کہا، اب تم نے یہی دلیا کھانا ہے اور کچھ نہیں، گول گپے نہیں ملنے والے۔ فجر نے منہ بنایا اور ہلکی سی ناراضگی ظاہر کی، مگر اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں بچا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ زین نے ہلکے سے کہا، کم ان، اور پھر زہرا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک خوبصورت بکے تھا۔ فجر زہرا کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ زہرا آگے بڑھی اور فجر کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، I'm really sorry فجر، اگر میں اس وقت واپس نہ جاتی تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ فجر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اوہو زہرا، ایسی باتیں مت کرو، تم نے تو مجھے رکنے کا کہا تھا، یہ میری ہی جلد بازی تھی، اب تم رو مت ورنہ میں وہ رک گئی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے چپ کروائے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں شرارت آئی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ورنہ میں یہ دلیا نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر زہرا نے اس کی طرف دیکھا، پھر گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ یہ ہوئی نا بات؟ زین خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اتنے میں زہرا آگے بڑھی اور نفیسہ کو سلام کیا۔ نفیسہ نے پیار سے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ آؤ کچھ کھا لو۔ یہ سب دیکھ کر زین آہستہ سے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اسے اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا اب عورتوں کی باتیں شروع ہو چکی ہیں اور انہیں کوئی بھی خاموش نہیں کروا سکتا۔ زہرا اپنے ہاسٹل کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس پر نام چمک رہا تھا، خاموش صدا۔ اس نے آج اس کتاب کا دوسرا صفحہ کھولا جس کا تعارف تھا، دل کی کشمکش۔ زہرا کتاب کے صفحات پلٹتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھوں میں حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار رک کر سوچتی، آخر اس دل کی کشمکش کے ٹاپک میں ایسا کیا تھا جو اسے اتنا کھینچ رہا ہے؟ کتاب میں لکھا تھا کہ دل کی کشمکش وہ حالت ہے جب انسان اپنے ہی اندر الجھ جاتا ہے، کبھی وہ ایک رستہ اپنانا چاہتا ہے اور کبھی دوسرا رستہ اسے روک دیتا ہے۔ اس کے دل میں ایک طرف امید ہوتی ہے اور دوسری طرف خوف، ایک طرف یقین ہوتا ہے اور دوسری طرف شک۔ انسان باہر سے تو خاموش ہوتا ہے لیکن اندر اندر ایک طوفان سا چل رہا ہوتا ہے۔ زہرا نے یہ سطریں پڑھی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کی اپنے دل کی کہانی ہو۔ وہ حیران تھی کہ یہ کتاب صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کے اندر کے احساسات کو بھی بیان کر رہی تھی۔ زہرا کو محسوس ہوا کہ یوں ہی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کوئی نہیں تھا۔ زہرا نے اسے من کا وہم سمجھا۔ فجر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور زین اندر داخل ہوا۔ زین نے نرمی سے کہا، چلیں فجر، آپ آرام کر لیں، میں آپ کو آج سورہ یوسف کی دوسری آیت سناتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سورہ یوسف کی دوسری آیت کھولی۔ اسی دوران فجر اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئی اور سکون سے بیٹھ گئی۔ زین نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ یوسف کی دوسری آیت تلاوت کی۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ فجر خاموشی سے بیٹھی زین کی تلاوت سن رہی تھی۔ اس کے دل میں ابھی آیت کے الفاظ گونج رہے تھے۔ زین نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور سمجھانے لگا، فجر آپ نے غور کیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکیں۔ وہ تھوڑا سا رک کر بولا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اس کلام کو صرف پڑھے نہیں بلکہ اس کے معنی بھی سمجھے، اس پر غور کرے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرے، کیونکہ جب انسان سمجھ کر کوئی بات سنتا ہے تو اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ زین نے آہستہ سے کہا، یعنی قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے بھی ہے، اور اسی لیے اسے ایسی زبان میں نازل کیا گیا جو اس وقت لوگوں کی اپنی زبان تھی، تاکہ وہ اس پیغام کو براہ راست اپنے دل تک پہنچا سکیں۔ فجر نے سر ہلایا۔ فجر نے تھوڑا سا پریشان ہو کر زین کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن بھائی آج کل کے لوگ تو عربی زبان کو اتنا ویلیو نہیں دیتے، زیادہ تر لوگ انگلش بولتے ہیں، کچھ لوگ ڈیفرنٹ لینگویجز جیسے چائنیز وغیرہ بھی سیکھ لیتے ہیں، مگر عربی کی طرف کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ وہ تھوڑا رک کر بولی، تو اگر قیامت کے دن ہم سے عربی میں سوال کیے جائیں گے تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ زین نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، فجر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی زبان کا محتاج نہیں۔ عربی قرآن کی زبان اس لیے ہے تاکہ اصل پیغام محفوظ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ وہ آگے بولا، قیامت کے دن زبان نہیں، نیت اور عمل دیکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی سمجھ کے مطابق حق بات سمجھا دے گا، وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی،
سب کے لیے عدل ہوگا۔ ذہن نے تھوڑا سا رک کر کہا، آج انگلش یا دوسری لینگویجز سیکھنا غلط نہیں، لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیں تو یہ نقصان ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں۔ فجر خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک سکون بھی تھا اور سوچ بھی کہ اصل اہمیت زبان کی نہیں بلکہ اللہ کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہے۔ زہرا ایک بک سٹور پر کچھ کتابیں خرید رہی ہوتی ہے۔ وہ اکثر اس بک سٹور پر آیا کرتی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر زین پر پڑتی ہے جو کسی کتاب کے بارے میں دکاندار سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کتاب میرے لیے ضرور رکھ لیجیے گا مگر آپ نے وہ کسی اور کسٹمر کو دے دی۔ دکاندار جواب دیتا ہے، زین بھائی میں نے وہ کتاب کسی کو نہیں دی، لگتا ہے یہاں کام کرنے والے کسی لڑکے نے غلطی سے دے دی ہوگی۔ اسی وقت زہرا کتابوں کے پیسے دینے کے لیے انٹرویو کی طرف آتی ہے۔ زین کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود کتاب پر پڑتی ہے۔ وہ فوراً کہتا ہے، یہ وہی کتاب ہے، پلیز یہ کتاب مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کے پیسے دے دوں گا۔ زہرا جواب دیتی ہے، آئی ایم سوری مگر یہ لاسٹ کاپی ہے اور مجھے یہ کتاب چاہیے۔ دکاندار کہتا ہے، اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو یہ کتاب شیئر کر لیں، پہلے ایک شخص پڑھ لے اور پھر دوسرا پڑھ لے۔ یہ سن کر دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں، نہیں۔ دکاندار حیرت سے آنکھیں جھپکا کر رہ جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ زہرا کہتی ہے، دیکھیں مسٹر، یہ کتاب میں نے پہلے اٹھائی تھی اس لیے یہ میری ہے۔ آپ میری بات سنیں، میں یہ کتاب پچھلے ایک ہفتے سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میرے لیے رکھ لی جائے، اس لیے یہ میری کتاب ہے، مجھے دی جائے۔ زہرا فوراً جواب دیتی ہے، بالکل بھی نہیں، چونکہ میں نے یہ پہلے اٹھائی ہے اس لیے یہ میری کتاب ہے۔ دونوں کے درمیان بحث بڑھ جاتی ہے۔ دکاندار بس بے بسی سے انہیں دیکھتا رہتا ہے کہ ایک ڈاکٹر اور ایک اتنا پڑھی لکھی لڑکی ایک کتاب اور بچوں کی طرح جھگڑ رہے ہیں۔ اس وقت پیچھے سے ایک لڑکا بولتا ہے، آپ دونوں بس اس کتاب کا پرنٹ نکال لیں، دونوں کے پاس ہو جائے گی، یوں ٹوم اور جیری کی طرح لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر زین زہرا کی طرف دیکھتا ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہتی ہے، پھر زہرا تھوڑا سوچ کر کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج آخرکار دونوں دکان سے باہر آ جاتے ہیں۔ زہرا چلتے ہوئے اچانک رک کر پوچھتی ہے، فجر کیسی ہے اب؟ زین جواب دیتا ہے، اب بہتر ہے، ویسے اب بہت ضدی ہیں۔ یہ سن کر زہرا کہتی ہے، آپ سے مطلب، اور فوراً آگے بڑھ جاتی ہے۔ پیچھے زین بھی بڑبڑاتا ہے، میں نے کون سا غلط کہا ہے، اتنے منہ چڑھا کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آگے چلتے ہوئے سوچتا ہے، ہاں فجر پتہ نہیں ایسے دوست کیوں بناتی ہے، سب اپنے جیسے ہی ہوتے ہیں، خود بھی جنگلی بلی ہے اور دوست بھی جنگلی بلیاں ہی ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور ہلکے سے توبہ توبہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ زہرا کا ہاسٹل اس بک سٹور سے چند ہی قسم کے فاصلے پر تھا۔ وہ چلتے ہوئے سوچنے لگتی کہ یہ زین اس اسپتال والے زین سے کتنا چینج تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً پیچھے مڑی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے زہرا کے ساتھ ایسے ہی عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ تیزی سے قدم بڑھانے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب اس کا وہم ہے یا واقعی کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کا شک جلدی ہی دور ہو گیا۔ ایک دن جب زہرا اپنی کلاس اٹینڈ کر رہی تھی تو اچانک کھڑکی سے ایک کاغذ کا ٹکڑا پتھر کے ساتھ لپٹ کر اندر پھینکا گیا۔ کسی نے اس کلاس کے اندر اچھال دیا تھا۔ جب ایک لڑکے نے وہ کاغذ اٹھایا تو اس پر صرف ہائے ایما لکھا ہوا تھا۔ لڑکے نے حیرت سے کہا، آخر ہماری کلاس میں ایما کون ہے؟ اور کھڑکی سے باہر دیکھا تھا تو عام اسٹوڈنٹ کا رش تھا۔ یہ دیکھ کر زہرا خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آخر یہ کون تھا جو اسے اس طرح پریشان کر رہا تھا، اور یہاں اس کی پہچان کون جانتا تھا؟ ان سب باتوں کو کہیں دن گزر گئے۔ یونیورسٹی سے سیمسٹر بریک ہو چکی تھی۔ زہرا نے ممی سے ملنے کے لیے جانا تھا مگر اس سے پہلے اس نے سوچا کہ آخر ایک دفعہ فجر سے مل لے۔ ثنا پہلے ہی گھر جا چکی تھی۔ فجر کو کال کی تو پتہ چلا کہ وہ لاسٹ چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی ہوئی ہے، تو زہرا نے بھی سوچا کہ وہ بھی ہاسپٹل ہی چلی جائے۔ ہاسپٹل کی چھوٹی سی کینٹین میں فجر اور زہرا بیٹھی ہوئی تھی۔ زین تھوڑی دیر کے لیے دوسرے مریضوں کو دیکھنے چلا گیا تھا۔ آج فجر پہلے کی طرح حشاش پشاش لگ رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے، سر پر سلیقے سے سفید رنگ کا دوپٹہ لیے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے برعکس زہرا نے عبایا اور حجاب لیا ہوا تھا، بلکہ اس نے حجاب پہننا شروع کر دیا تھا اور نقاب اور کالے رنگ کے حجاب میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کینٹین میں ہلکی سی افراتفری اور غمگاہی تھی۔ کوئی جلدی جلدی اپنے مریض کے پاس پہنچنا چاہتا تھا اور کوئی جلدی چیز لینے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اوکے ریڈر اینڈ لسنر، ہماری یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ آپ بتائیں آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔